بہت مختلف ہیں. اس حدیث کے حوالے سے عبارتیں مختلف بیان کی گئی ہیں. کسی کتاب میں کچھ ہے، کسی کتاب میں کچھ ہے. مفہوم اور معنی کے لحاظ سے وہ ایک بنتی ہیں جا کر. لیکن بہتر یہ ہے کہ ابن حزم کی کتاب الفصل فی الاحواء والملل کی جلد اول صفحہ 248 کا بھی مطالعہ کر لیں، جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، سند کے لحاظ سے اس میں ضعف پایا جاتا ہے. ان کی اپنی کتاب. اسی طرح سے الفرق بین الفرق میں بھی تعلیقہ صفحہ 7-8 میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ حدیث مجعول جھوٹی ہے، بنائی گئی ہے، جعل کی گئی ہے. اس پر میں اور زیادہ بحث کروں گا. ابھی آپ دیکھیے کہ ایک ایک لفظ پر کس قدر ہم وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ انہوں نے کیا فرمایا. اب دیکھیے حضور کی یہ حدیث جو ابن ماجہ میں ہے وہ سنن ابو داؤد میں کسی اور عبارت کے ساتھ ہے. میں چاہتا ہوں ذرا ابن ماجہ کی عبارت پر تھوڑی سی علمی اور ادبی گفتگو کر لوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے سابق محترم کے لیے کام آئے. حضور فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں یا جس کے قبضہ قدرت میں. ہم اسے ید سے مراد یہاں جسمانی ہاتھ مراد نہیں لیتے کہ جو ان حضرات نے لیے ہیں کہ خدا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ٹانگ جہنم میں ڈال دی جائے گی اور وہ کہے گا حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی حل من مزید. ہم اس جسم کے قائل نہیں ہیں جو قیامت کے دن خدا دیکھا جائے گا. اس کی بحث بھی میں کروں گا کہ ان کی صحاح ستہ میں یہ اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو خدا قیامت کے دن دیکھا جائے گا. الحمدللہ ہم خدا کو جسم سے پاک مانتے ہیں. ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات، احادیث اور فرمائشات میں یہ بات واضح بیان کی گئی ہے کہ خداوند عالم جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اس لیے کہ جو جسم کا محتاج ہو وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم کسی محتاج کو خدا نہیں مانتے. اب میں ان سے پوچھوں گا کہ جن کی صحاح ستہ میں بعض کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ خدا دیکھا جائے گا، قیامت کے دن نازل ہوگا، لوگ اسے اپنی انہی دو آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ بخاری جو کلام باری کے بعد سب سے بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کی میں سند کو وہ بیان کروں گا. کسی دن میں یہاں وہ کتاب بھی لاؤں گا جس پر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے ہر حدیث کو 2 رکعت نماز پڑھ کے لکھا ہے. خدا کے بندے، اتنا تو وقت جان لیتے کہ اگر اتنی حدیثوں کے لیے 2 رکعت نماز پہلے پڑھی جائے اور پھر حدیث لکھی جائے تو جناب کی عمر اتنی بنتی ہے کہ ساری حدیثیں 2 رکعت نماز پڑھ کے لکھی جائیں. اور یہ لکھی بھی جائیں، لکھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے نا. اس وقت تو کمپیوٹر بھی نہیں تھا، کہیں جلدی جلدی انہوں نے کر لیا ہوگا. ہاتھ سے لکھی تھیں، لائٹیں، روشنی، بجلی بھی ایسی نہیں تھی، چراغ تھے، بڑی آہستہ آہستہ سے لکھی ہوں گی. اب وہ 2 رکعت نماز بھی پڑھی، پھر اٹھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اٹھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور انہوں نے حدیث لکھ دی. اتنا تو ان کی بیچارے کی عمر بھی نہیں بنتی ہے محمد ابن اسماعیل بخاری کی. تو وہ پتہ نہیں کس نے ان کی طرف منسوب کر دیا یہ جملہ، یہ مقدمہ جو لکھا ہوا ہے، اور ہمارے سابق محترم نے بھی اس کا اشارہ فرمایا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واقعاً محدث تھے تو ان سے بعید ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں. یہ کسی بعد میں آنے والے افراطی محب نے محب مفرط، اس پر بحث کروں گا، دیکھوں گا کہ پھر کیا فرماتے ہیں یہ حضرت. نحج البلاغہ سے استدلال، انہیں آج کل 2 ہی کتابیں ملی ہوئی ہیں، نحج البلاغہ اور تفسیر المیزان. میں تفسیر المیزان کا ترجمہ کر رہا ہوں، 3 جلدیں چھپ چکی ہیں اردو زبان میں، اور یہ میں آپ کے سامنے پیش بھی کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ لیں کہ یہ المیزان ہے جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے. 3 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں
اور چوتھی بھی زیر طبع ہے. یہ آپ کے سامنے جب آئیں گی تو آپ اس وقت جانیں گے کہ علامہ طباطبائی کتنی عظمت کے مالک تھے اور حضرت ہمارے سابق محترم کس طرح سے ان کی توہین کر کے ان کے مطالب کو اپنے حق میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو میں یہ ایک آدھ دنوں میں اس کو بھی میں لے آؤں گا جو انہوں نے عبارت پیش کی ہے اور فوکس کر کے بتاؤں گا کہ انہوں نے عبارت کو بیان کرنے میں کتنی خیانت کے ساتھ کام لیا ہے اور پہلا حصہ چھوڑ دیا، آخری حصہ چھوڑ دیا، درمیان کا حصہ لے لیا اور اس کو پیش کر دیا. یہ میں فوکس کر کے بتاؤں گا کہ المیزان میں کیا ہے. اور یہ حضرت ہر روز المیزان لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. المیزان بہت بڑی ہماری مستند کتاب ہے تفسیر قرآن کی. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ کسی عام کالج یا یونیورسٹی کے پروفیسر کی لکھی ہوئی نہیں ہے. یہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے فاضل اور بزرگ ہستی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ ہمارے مذہب کی بہت بڑی تفسیر قرآن ہے. اس کو آپ اس طرح سے اس میں نقل قول میں خیانت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ابن ماجہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے محمد کی جان جس شخصیت اور جس ہستی کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ اللہ. ہاتھ سے مراد قدرت ہے. یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں ید سے مراد ید اللہ مع الجماع میں بھی وہاں ہاتھ مراد لیتے ہوں گے، پتہ نہیں ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ آیا ہوگا. اب وہ کس انداز میں آیا ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ید اللہ کہتے ہیں، ید اللہ مع الجماع. ہم کہتے ہیں ید اللہ، وہ کہتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر آیا ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ پر سے کیا مراد لیتے ہیں، کس طرح سے آیا ہے، وہ اللہ کے بھی بہت سے معنی ہیں، میں کبھی بیان کروں گا. لیکن ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے، ید سے مراد قدرت ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ہم کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، بلکہ اللہ کی قدرت ان کی قدرتوں پر حاکم ہے اور غالب ہے اور وہ قبضے میں کیے ہوئے ہیں ان کی قدرتوں کو. قدرت خدا، ید اللہ سے مراد قدرت خدا ہے. جیسا کہ کرسی سے مراد سلطنت اور قدرت و اختیار و اقتدار ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ حضرات کرسی سے مراد یہ کرسی لیتے ہیں جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے اور وہ چرچر کرتی ہے. کرسی سے مراد اقتدار ہے. لہذا ید سے مراد بھی قدرت ہے. حضور فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس ذات کی کہ محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی جس کی قدرت میں ہے. لتفترقن امتی علی 73 فرقہ. یہ جملہ جو آج میں استدلال کر رہا ہوں یہ پڑھے لکھے حضرات کے لیے ایک دعوت فکر ہے اور انشاءاللہ اس سے وہ محظوظ ہوں گے کہ یہ ادبی نکتہ کیا ہے اس میں. لتفترقن امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. فواحدۃ فی الجنہ واثنتان وسبعون فی النار، ایک بہشت میں جائے گا اور 72 فی النار ہوں گے، جہنم میں جائیں گے. اب یہاں ذرا اگلا جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ اسی سے ہی لطف اندوز ہو جائیں کہ آج کا یہ بیان ہمارا اس نقطے پر پہنچ جائے گا کہ پھر یہ اس حدیث کو کم از کم اپنی سنن ابن ماجہ سے اگلی اشاعتوں میں نکالنے کی کوشش کریں گے. بہتر ہے نکال دیں تاکہ یہ چیزیں مغالطہ پیدا کرنے والی نہیں ہونی چاہیے. قیلا یا رسول اللہ من ہم، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ قال الجماعہ. سبحان اللہ، واقعاً اللہ کا رسول کیا سچ بولتا ہے. فرمایا وہ جماعت ہے. اور انہوں نے محترم نے سابق محترم نے اس سے مراد اپنی جماعت لی ہے.
چلیے اچھا ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت لے لی ہے کہ یہاں پر اگر ذرا سا ادبی حوالے سے غور کیا جائے تو یہاں اصول کلام یہ ہے کہ ضمیر قریب ترین مورد کی طرف پلٹتی ہے. قریب ترین جو اس کا لفظوں میں جو سب سے زیادہ قریب، جسے اقرب کہتے ہیں، اقرب الف سے ہے، الف قاف رے بے، اقرب قریب، جو قریب ترین ہو. ہر ضمیر اپنے پہلے جملے کے قریب ترین لفظ کی طرف پلٹتی ہے کہ اس سے اشارہ اس طرف ہو رہا ہے.